مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھی الفاظ تو دے سکتی ہے نا۔ الفاظ اور لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کی الفاظ کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے شفا، کسی کے لیے امید، کسی کا مرہم اور کسی کے لیے راہ نجات بن جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے اپنی تک پہنچنے کا۔ یقین جانے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائے، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھے، کچھ برا بھول جائے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو ایسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہے وہ توڑ کر پاس رکھ لیتی ہے، لیکن جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتی نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یقین رکھو جتنی گہری دعائی ہوتی ہے اتنی ہی سنہری تقدیر ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی، اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ دیواروں کی کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نعمت آزمائش ہوتی ہے، نہ ان کا ملنا آپ کی اچائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھین جانا آپ کا گناہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کی جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہو۔ گزرے ہوئی کل کا افسوس اور آنے والی کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتی ہے مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی اور قریب ہو جاتا ہے۔ جب رزق سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ جو اچھا لگے ایسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے ایسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ضرب ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نخری بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسان سے بھی اللہ بچائے۔
لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اچھا انسان اپنی غلطی ماننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اور احساس ہونے کی بات معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتا، جبکہ برا انسان اپنی غلطی کا قصوروار بھی دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ ہم مسلمان جس چیز میں سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ ہے ناشکری۔ بڑی گاڑی چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو اور بڑا سا گھر ہو، مگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے بنا مانگنے ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ نوازنا ہے۔ باقی چھوڑو، ہم صرف اس بات پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائے گی، کچھ آپ کو سکھائے گی، کچھ آپ کا استعمال بھی کرے گی اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائے گی۔ یہ دنیا بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں جتنا بھی ترقی کرے موت کی ڈگری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑی رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور ایسی پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پال لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگنے یا نہ مانگنے ہدایت ضرور مانگنا کرے، یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتی ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ کوشش کرے کہ کسی کی آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑی گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے، بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا مفلس ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی گفتگو کرتا ہے۔ اگر تم کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھنا کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتی ہوئی بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل وفائی تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، ہمیشہ اس کی پسند رہنا مشکل ہے۔ کوشش کیا کیجیے کہ کسی کو ایسی تکلیف نہ دے جس میں وہ ظاہر زندہ ہو مگر حقیقت میں وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہو۔ بے شک حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے، اور دل آزاری کرنا یعنی کسی کا دل دکانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ خدا را غور فرمائے کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ دنیا مکافاتی عمل ہے، آج ہم جو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا۔